فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس حاضر خدمت ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 33ویں حصے کا۔ اور سامعین، میں یہاں پہ آپ کو بتاتی چلوں، ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ السجدہ کا۔ اس سورت کی ایک آیت میں سجدہ واجب ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام السجدہ ہو گیا۔ یہ سورت بصری قرأت کے مطابق 29 آیات اور کوفی قرأت کے مطابق 30 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ قرأت باب مدینۃ العلم کے شاگردوں کی قرأت ہونے کے اعتبار سے معتبر ترین قرأت ہے، جو قرأت عاصم مشہور ہے۔ یہ سورۃ المبارکہ مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض کے مطابق صرف 3 آیات 18، 19، 20 مدنی ہیں۔ سورۃ ہائے عزائم شیعہ امامیہ کے نزدیک قرآن مجید کی 4 سورتوں میں ایسی آیات ہیں جن کے پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہیں: سورۃ السجدہ کی 15ویں آیت، سورۃ الحامیم کی حامیم السجدہ کی آیت 37، سورۃ النجم کی آیت 62 اور سورۃ العلق کی آیت 19۔ قرآن میں 15 مقامات پر آیت سجدہ مذکور ہیں۔ شافعی کے نزدیک ان تمام آیتوں پر سجدہ کرنا مستحب ہے۔ ابو حنیفہ ان آیات پر سجدہ واجب سمجھتے ہیں۔ شیعہ امامیہ کے نزدیک اوپر مذکور 4 صورتوں میں واجب، باقی صورتوں میں مستحب ہے۔ محمد بن مسلم اپنی ایک صحیح السند روایت میں کہتے ہیں، میں نے حضرت امام باقر سے سوال کیا، ایک شخص سورۃ العزائم جہاں سجدہ واجب ہے کی دوسرے کو تعلیم کرتا ہے اور آیت سجدہ کی ایک ہی نشست میں بار بار تکرار کرتا ہے۔ فرمایا، ترجمہ: شاگرد پر واجب ہے جب آیت سجدہ سنے سجدہ کرے، اور استاد پر بھی واجب ہے ہر بار سجدہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ الف لام میم۔ ایسی کتاب کا نازل کرنا جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہی ممکن ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، تنزیل الکتابی یعنی ھذا تنزیل، اس کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے۔ نزول قرآن کے وقت تبلیغ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ مشرکین کی طرف سے تکذیب کی صورت میں پیش آ رہی تھی۔
اس وجہ سے اس کتاب کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے مسئلے کو بڑے اہتمام کے ساتھ صدر کلام میں پیش فرمایا ہے۔ نمبر 2، لا ریب فی، اس کتاب کے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کسی قسم کے شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی تشریح سورۃ البقرہ آیت 2 میں ہو چکی ہے۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کر لیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصنیف کر کے اللہ کی طرف نسبت دی ہے؟ سورہ یونس آیت 38 میں اس کا جواب دیا گیا ہے۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم کو محمد نے از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ نمبر 2، بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ قرآن مبنی برحق ہے، اس کی حقانیت پر خود قرآن شاہد ہے۔ نمبر 3، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، تاکہ آپ ایسی قوم کی تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے تنبیہ کرنے والا نہیں آیا۔ وہ قوم کون سی قوم ہے جس کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے اس قوم میں نبی مبعوث نہیں ہوئے۔ ما اتاہم، اس قوم کے پاس کوئی نذیر یعنی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، اگرچہ انبیاء کا پیغام ان تک پہنچتا رہا، براہ راست ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ سورہ یاسین آیت 6 میں فرمایا، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی۔ ان 2 آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نبی آیا نہ ان کی تنبیہ ہوئی۔ درست ہے کہ عربوں کی طرف صدیوں سے کوئی نبی نہیں آیا، اور یہ بھی درست ہے ایک مدت سے ان کی تنبیہ بھی نہیں ہوئی، چونکہ کفر و شرک نے ان میں ایسا رواج پایا تھا کہ انبیاء کی دعوت بھی ان تک نہیں پہنچنے دی گئی۔ چنانچہ عرب کے لوگ عمر القضائی کے زمانے تک ملت ابراہیمی پر قائم تھے۔ عمر القضائی نے ان میں بت پرستی کا رواج ڈالا، اس کے بعد ان میں نہ تنبیہ رہی نہ تنبیہ کرنے والا۔ درج بالا بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیت آیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کے ساتھ متصادم نہیں ہے، چونکہ کوئی امت کسی نبی کی دعوت کے بغیر نہیں رہی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دعوت اور حجت خدا کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا، خواہ وہ براہ راست ہو یا کسی وسیع کے ذریعے ہو۔ چنانچہ خود عرب مشرکین کے معاشرے میں ملت ابراہیمی کی بہت سی تعلیمات باقی رہیں، جیسے حج کے اکثر اعمال، 4 مہینوں کی حرمت وغیرہ، اور ان میں ملحد لوگ بھی موجود رہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کفار کے پاس منطق نہیں ہوتی، الزام تراشی سے کام لیتے ہیں۔ ام یقولون افترا۔ نمبر 2، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے جو نذیر و نذرات سے محروم رہی، ما اتاہم من نذیر۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى على العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع
أفلا تتذكرون. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمسکن ہو گیا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ شفاعت کرنے والا۔ کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ تفسیر آیات نمبر 1، اللہ الذی آیت کے اس جملے کی تشریح سورہ اعراف آیت 54، سورہ یونس آیت 3، سورہ ہود آیت 7 میں ہو گئی ہے۔ نمبر 2، ثم استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام ہے، اس لیے آسمانوں کی تخلیق کے بعد عرش کا ذکر آتا ہے، اور ہمیشہ عرش کے ذکر کے بعد اللہ کی ولایت و حاکمیت اور شفاعت کا ذکر آتا ہے۔ اہم نکات نمبر 1، آفاقی مطالعے سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے۔ خلق السماوات افلا تتذکرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کے عرش پر متمسکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیری حاکمیت پر متمسکن ہوا۔ اللہ جس امر کے ذریعے تدبیر فرماتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقام رفعت سے مخلوقات کی طرف نزول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات بھی اہل عرض کی طرف آتی ہے اسے نزول سے تعبیر فرمایا ہے، جیسے وحی، کتاب وغیرہ۔ لہٰذا اس جگہ السماء سے مراد مقام والائے پروردگار ہے جہاں سے تدبیر امور نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ثم یعرج الیہ فی یوم، زمانہ ماضی چیزوں پر میں ہر جگہ یکساں نہیں ہے، جیسا کہ نظریہ اضافت کے ہاں مسلم ہے، لیکن جو چیز غیر مادی ہے وہ غیر زمانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زمانی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے، ترجمہ، وہ اس وقت بھی بغیر کسی کیفیت کے زندہ موجود تھا جبکہ اس کے لیے تھا بھی نہ تھا، یعنی زمانہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے زمانی افعال کا عرضی زمانے کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو اللہ کا ایک روز یہاں کے 1000 سال کے برابر ہو جائے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے امور زمان و زمانیت سے ماورا ہیں۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت اور زمانے میں امر الہی کا نزول و عروج ہوتا ہے کہ اگر عرضی زمانے کے مطابق یہ عروج و نزول انجام پائے تو 1000 سال لگ جائیں، اور ممکن ہے 1000 حد بندی کے لیے نہ ہو، کثرت کی طرف اشارہ ہو، جیسے ترجمہ، اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے مطابق یعنی یقیناً 1000 برس کی طرح ہے۔ 1000 برس کی طرح ہے ایک مثال ہے، حد بندی نہیں ہے۔ یعرج الامر الہی، یہ امر آسمان سے زمین کی طرف آنے کے بعد اللہ کی طرف اوپر جاتا ہے، یہ امر نزول کے بعد عروج کرتا ہے۔ بظاہر یہ عروج 1000 سال کی مدت میں پورا ہوتا ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف عروج سے کیا مراد ہے صحیح طریقے سے معلوم نہ ہو سکا۔ تقریباً تمام مفسرین کی تشریحات کا مطالعہ کیا، لیکن لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ مسئلہ میرے لیے حل نہ ہو سکا۔ ایک روایت کے مطابق ابن عباس نے بھی اس یوم کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔
اہم نکات: نمبر 1، تدبیر امور کا نزول عروج اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نہ غیر اللہ کے ہاتھ میں۔ یدبر الامر من السماء، ذلك عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ وہی جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے، جو بڑا غالب آنے والا رحیم ہے۔ تفسیر آیات: وہ تدبیری امور کے نزول و عروج سے متعلق اسرار و رموز کا جاننے والا ہے، اسے معلوم ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ العزیز، جو کرنا چاہیے اس کی انجام دہی کے لیے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ العزیز غالب آنے والا ہے۔ الرحیم، جو کام بھی انجام دیتا ہے وہ اس رحمت کی بنیاد پر انجام دیتا ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لازم گردانی ہے۔ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم صواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون۔ جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر اسے معتدل بنایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ تفسیر آیات: نمبر 1، الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے جو خلق فرمایا وہ بہترین خلق فرمایا، کسی تخلیق میں کوئی نقص نہیں ہے، ہر مخلوق اپنی جگہ بہتر مخلوق ہے، ہر ایک کی تخلیق میں حکمت و مصلحت ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بدنظمی نہیں دیکھے گا۔ اللہ نے مخلوقات کو عبث اور بے نظمی میں خلق نہیں فرمایا بلکہ ایک نظام کے تحت خلق فرمایا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے انداز میں مقدر فرمایا، لہٰذا ہر چیز میں اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے۔ اگر شر آتا ہے تو بندے کی طرف سے آتا ہے، بندے نے اس خیر کو شر سے بدل دیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کوئی بھی چیز مطلق شر اور خیر نہیں ہے بلکہ خیر و شر اضافتی و نسبی ہیں۔ یہ انسان ہے جو خیر کو شر بناتا ہے۔ تلوار کی دھار کا تیز ہونا تلوار کا کمال ہے، اگر اس سے کسی مظلوم کا گلا کٹ جاتا ہے تو یہ تلوار کا نقص نہیں ہے، یہ انسان ہے جس نے تلوار کے کمال کو نقص میں بدل دیا۔ اسی طرح بچھو، سانپ، مگرمچھ وغیرہ میں اپنی تخلیقی اعتبار سے کوئی نقص نہیں ہے، ان کی خلقت میں موجود ہے، ہر چیز کی افادیت ہے۔ اگر کسی کو اس سے ضرر پہنچا ہے تو یہ شخص کی نسبت سے شر ہے، یہ نسبت اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اس کی ایک اور واضح مثال پانی ہے۔ پانی کی تخلیق میں مصلحت سب کو معلوم ہے اور اس پانی کا وافر ہونا بھی بہتر ہے، لیکن اگر پانی کے طوفان کی وجہ سے کسی کا نقصان پہنچتا ہے تو یہ اس شخص کی نسبت شر ہے۔ نمبر 2، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسانی تخلیق میں خاکی عناصر ہی استعمال ہوئے ہیں اور یہ نہیں معلوم ابتدائی خلیے سیل کو زندگی دینے کے لیے اسے کن مراحل میں گزارا گیا، تاہم یہ بات قرآنی نصوص کی روشنی میں واضح ہے۔ اس خلیے میں زندگی آنے سے پہلے یہ خاک کی گود میں پلتا رہا۔ نمبر 3، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ، انسان کی خلقت کی ابتدا تو مٹی سے ہوئی لیکن اس کی نسلوں کے تسلسل کا
سلالہ کے ذریعے جاری رکھا، یعنی تین توئے یہ نون سے ابتدا ہوئی، سلالتن سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا، سین لام کھڑا لف، لام زبر اور گول تے، اس کے نیچے دو زیر، سلالتن سے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ سلالتن نچوڑ کے معنوں میں ہے۔ اس کا بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے کہ انسانی تخلیق کی بنیاد تو ارضی عناصر مٹی ہے، لیکن اس مٹی سے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک خاص قسم کے پانی سے کام لیا گیا۔ نمبر 4، من ماء مہین، حقیر بوند سے اس کائنات کی سب سے اہم مخلوق کی تخلیق ہوئی۔ چنانچہ اس جگہ حضرت علی فرماتے ہیں، ترجمہ: مجھے اولاد آدم پر تعجب ہے کہ اس کی ابتدا ایک بوند ہے اور اس کی عاقبت بدبودار لاش ہے، درمیان میں فضلے کے لیے ایک ظرف ہے، پھر تکبر کرتا ہے۔ نمبر 5، ثم سواہ، پھر اسے معتدل بنایا، اس کے اعضاء و جوارح بنائے، جب مادی اعتبار سے ایک معتدل حالت میں آ گیا، پھر اسے زندگی کو بار امانت اٹھانے کے قابل بنا دیا۔ نمبر 6، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی اور اس معتدل وجود میں اپنی امانت یعنی حیات ودیعت فرمائی۔ یہ بات اگرچہ مسلم ہے کہ مردہ مادے سے حیات پیدا نہیں ہوتی، حیات ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، تاہم حیات مادے کی گود میں پرورش پاتی ہے۔ من روحہ، قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان کے مادی وجود کو اللہ نے ماء مہین، حقیر بوند سے تعبیر فرمایا اور بعد میں اس میں داخل ہونے والی روح کو اس قدر عزت دی کہ اسے اپنی طرف نسبت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح ہی انسان ہے۔ جسم اس کے لیے ایک ظرف کی حیثیت رکھتا ہے جو پرانا ہونے پر بدلتا رہتا ہے۔ نمبر 7، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، حواس میں سماعت اور بصارت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ الافئدات سے مراد عقل ہی ہو سکتی ہے، جو ان سب میں اہم ترین ہے اور جس سے انسان دوسری مخلوقات پر فوقیت حاصل کرتا ہے۔ نمبر 8، قلیلا ما تشکرون، عدم شکریہ یہ ہے کہ ان اعضاء کو اللہ کی خوشنودی کی راہ میں استعمال نہیں کرتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی مخلوقات میں بہتری کا پہلو پیش نظر ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ۔ نمبر 2، انسان کا مادی پہلو حقیر اور روحانی پہلو کی نسبت اللہ کی طرف ہے، من روحہ۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون، اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے، بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے حضور جانے کے منکر ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، منکرین قیامت معاد جسمانی کو قابل قبول نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ زمین میں گمشدہ اجزاء کو اللہ دوبارہ کیسے جمع کرے گا۔ ان مشرکین کو اس وقت یہ علم نہ تھا کہ صرف مرنے کے بعد نہیں بلکہ زندگی میں بھی اس انسان کے اجزاء فضا میں بکھرتے رہتے ہیں، جو کبھی کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اجزاء کی صورت میں ایک درخت کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر اس درخت کے پھل میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، وہ پھل ایک دوسرا انسان کھاتا ہے، اس طرح اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس دنیا کے دور دراز علاقوں سے اٹھنے والے بادلوں کے پانی انسانی جسم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مختلف ملکوں سے آنے والی گندم پھل دنیا بھر سے سمٹ کر آپ کے دسترخوان پر آ جاتے ہیں، جس سے آپ کا خون نطفہ پھر آپ کا وجود بن جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے عاجز آ گئے تھے، بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، وہ اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونے اور اپنے گناہوں کا حساب دینے کے لیے حاضر نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے کے بے عمل لوگ عمل کی ضرورت کے قائل نہیں ہوتے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان مرنے کے بعد زمین میں گم نہیں ہوتا، اجزاء بکھر جاتے ہیں، معدوم نہیں ہوتے۔ اذا زللنا فی الارض قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ تفسیر آیات۔ موت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم زمین میں ناپید ہو جاؤ گے، بلکہ موت یہ ہے کہ فرشتہ موت تمہارے پورے وجود کو وصول کرے گا، یعنی جس کو میں، تم اور ہم کہا جاتا ہے، وہ بغیر کسی کمی بیشی کے اپنے فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ انسان کا مادی وجود، جسم تو دنیا میں بھی ہر 6 سال بعد مکمل طور پر بدلتا رہتا ہے، اس کے باوجود انسان کی خودی نہیں بدلتی۔ انسانی جسم جن خلیوں پر مشتمل ہے، ان خلیوں کی بھی عمریں ہوتی ہیں۔ ہر روز انسان کے اربوں سیلز جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، ان کی جگہ خون تازہ خلیے تعمیر کرتا ہے۔ اس طرح ہر 6 سال بعد انسان کا پورا مادی وجود بدل جاتا ہے، لیکن اس کی خودی نہیں بدلتی۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان گم نہیں ہوتا، ملک الموت وصول کرتا ہے۔ یتوفاکم ملک الموت۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ اور کاش آپ وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، پس ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں، کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، آج یہ لوگ قیامت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن کاش قیامت کے دن کی رسوائی کی حالت کا آپ مشاہدہ کرتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرنگوں ہو کر کہیں گے۔ نمبر 2، ربنا ابصرنا وسمعنا، جس قیامت کو ہم جھٹلایا کرتے تھے اس کو واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ وسمعنا، ہم دنیا میں ہادیان برحق کی بات نہیں مانتے تھے، اب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3، فرجعنا نعمل صالحا، ایک بات رہتی ہے، وہ ہے عمل صالح، جس کے بغیر یہاں قیامت میں نجات نہیں ہے۔ ہمیں ایک موقع اور دے دیں کہ ہم عمل صالح بجا لائیں۔ انا موقنون، عمل صالح کے لیے جس یقین کی ضرورت تھی وہ بھی حاصل ہو گیا ہے، لیکن انہیں یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، آج کا جرم کل کی رسوائی ہے۔ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھر دوں گا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کو اس کی مطلوبہ ہدایت میسر آ جائے تو ایسا کر سکتا تھا، مگر اس صورت میں وہ ہدایت اختیاری نہیں جبری ہوتی۔
جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کو جبری ہدایت قبول ہوتی تو سارا نظام خلقت بے مقصد ہوتا اور اس صورت میں سب کو بلا استحقاق جنت میں داخل کرنا ہوتا۔ نمبر 2، ولیکن حق القول، لیکن یہ فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ دوزخ کو جنوں انس سے پر کروں گا، وہ اس طرح کہ جب جبری ایمان قبول نہیں اور انسان کو خود مختار چھوڑا گیا ہے تو اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے ان سے ہم جہنم کو پر کریں گے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہدایت اختیار کی جاتی ہے، مسلط نہیں کی جاتی۔ کل نفس ہداہا۔ فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ پس اب اس بات کا ذائقہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا ہے، اور اب تم اپنے ان اعمال کی پاداش میں ہمیشگی کا عذاب چکھتے رہو جو تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، آج تمہیں اس بے اعتنائی کا مزہ چکھنا ہوگا جو اس روز کے بارے میں تم نے اختیار کر رکھی تھی۔ قیامت کے بارے میں ہماری طرف سے آنے والی پے در پے ہدایت سے بے اعتنائی برتنے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آج تم سے بے اعتنائی برتی جائے گی۔ ہماری بے اعتنائی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ابدی عذاب چکھنا ہوگا۔ نمبر 2، بما کنتم تعملون، یہ ابدی عذاب ہم سے نہیں، خود تمہارے برے اعمال کی طرف سے تمہیں مل رہا ہے۔ آیت سجدہ ہے۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب انہیں یہ آیات سمجھا دی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، انما یؤمن بآیاتنا، آیات الہی پر ایمان کے لیے وہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں جو نصیحت آشنا ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی ربوبیت کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تو ان دلیلوں کے سامنے ان کے دل جھک جاتے ہیں اور ان دلیلوں کا ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، سبحوا بحمد ربہم، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی ربوبیت کو ان دلائل کی روشنی میں سمجھ جاتے ہیں، نتیجتاً اللہ کی تنزیہ کرتے ہیں۔ تے نون زے یہ اور گول ہے، اور اللہ کو ان تمام اوہام سے پاک قرار دیتے ہیں۔ مشرکین جن کی نسبت اللہ کی طرف دیتے ہیں۔ نمبر 3، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں تکبر نہیں کرتے، اللہ کی کبریائی کے مقابلے میں اپنی کسی حیثیت کے قائل نہیں ہوتے۔ واضح رہے اس آیت کی تلاوت پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، آیات الہی کا اثر سجدہ گزاروں پر ہوتا ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا۔ اور سامعین، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ اگلے مطالعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے